اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان، مومنین و مومنات، ماہ رمضان المبارک آپ تمام مومنین کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس ویڈیو میں ماہ رمضان المبارک کے پہلے دن کے چند ایک اعمال ہیں وہ بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلا عمل پہلی رمضان المبارک کے دن کا غسل کرنا ہے۔ آپ صبح سے لے کر اذان مغرب سے پہلے کسی بھی وقت پہلے دن کا یہ غسل کر سکتے ہیں، اور یہ غسل کرنا مستحب ہے، اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور دوسرا عمل ہے صدقہ نکالنا۔ پہلے ماہ رمضان کے دن آپ کو چاہیے کہ جتنی بھی آپ کی استطاعت ہے آپ صدقہ نکالیں، کسی یتیم کو، کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی حاجت مند کو دے دیں، اور یہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یعنی آپ کا پہلی ماہ رمضان کو صدقہ نکالنا ایسے ہے گویا کہ آپ اللہ سے یہ تجارت کر رہے ہیں اپنی سلامتی کی، اپنی خیر کی، اپنی عافیت کی۔ اور اس کے بعد تیسرا عمل ہے پہلے دن کا 2 رکعت نماز، جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کو، اس سورہ مبارکہ کو 1 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر رکوع و سجود بجا لیں، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد کوئی سی بھی سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ نماز تمام کرنے کے بعد ایک مختصر سی دعا ہے، اور اس دعا کو پڑھیں کہ اللہم قد حضر شہر رمضان وقد افترضت علینا صیامہ وانزلت فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان اللہم اعنا علی صیامہ وتقبلہ منا وتسلمہ منا وسلمہ لنا فی یسر منک وعافیت انک علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے بعد 4 رکعت نماز ہے، وہ آپ دن کے کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے نیت کریں گے کہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں اول ماہ رمضان مبارک کے دن کی قربتاً الی اللہ۔ سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ توحید کو 15 مرتبہ پڑھنا، اسی طریقے سے دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کے بعد سورہ توحید کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اس کے بعد یہ مختصر دعا ہے جو پہلے دن کی ہے، وہ یہ پڑھیں اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین ونبہنی فیہ عن نومة الغافلین وہب لی جرمی فیہ یا الہ العالمین واعف عنی یا عافیا عن المجرمین۔ تو صاحبان ایمان، یہ چند ایک اعمال ہیں پہلے دن کے، آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ اور ہمیں خداوند عالم توفیق دے کہ تاکہ اس ماہ مبارک کے تمام روزے رکھ سکیں، تلاوت کلام الہی کر سکیں، اور بندگان خدا کی خدمت بھی ساتھ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔